بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم ان دو ہیرو کا ذکر خیر کریں گے جن کا پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کو مضبوط، توانا اور طاقتور بنانا ان کا ماٹو تھا۔ ایک تورو نام کا وہ مذہباً یہودی تھا اور پاکستان سے بھی، مذہب سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا، اور اس شخص نے اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ پاکستان ایئر فورس کی بنیاد رکھی، اور یوں اس نے ایشیا کی بہترین ہوائی قوت بنایا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب پاکستان نیا نیا بنا اور برطانوی افواج، پائلٹ، ٹیکنیشین ہمیں بے آسرا چھوڑ کر چلے گئے، مگر چند برسوں میں اس نے پاکستان ایئر فورس کو جوائن کر کے اس نے ملک کو ناقابل تکثیر بنا دیا، اور یوں وہ ساتھ ساتھ پاکستان کے نیوکلیئر اور میزائل پروگرام کی ٹیم کا بھی حصہ ہوا۔ اور جب دنیا میں روس نے اپنا خلائی پروگرام شروع کیا، اور یوں تورو اور دوسرے پاکستان کے ہیرو ڈاکٹر عبدالسلام نے صدر ایوب خان کو قائل کیا، پاکستان کو ناقابل تکثیر بنانے کے لیے ہمیں خلائی پروگرام کی ضرورت ہے۔ یوں صدر پاکستان ایوب خان نے اوکے کر دیا۔ تورو نے 1962 میں پاکستان کا پہلا راکٹ رائبر 1 لانچ کیا۔ اسے سورمیانی لانچنگ پیڈ سے لانچ کیا گیا۔ تو بعد میں تورو اور ڈاکٹر عبدالسلام امریکہ گئے اور امریکہ سے پاکستان کے لیے راکٹ ٹیکنالوجی لی۔ میرے عزیز دوستو، یہ بھی کام ناممکن تھا، لیکن ان دونوں کی وجہ سے ٹیکنالوجی بھی ملی، اور یوں امریکہ نے پاکستانی سائنسدانوں کو بھی بڑی تعداد میں ٹرینڈ کیا۔ یوں تورو نے 1967 میں ایئر فورس چھوڑی اور پاکستان کے خلائی ادارے اسپارکو کا ایگزیکٹو بن گیا۔ یوں اس نے اسپارکو کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ یوں وہ بڑھاپے میں جانے کے بعد ریٹائرڈ ہو گیا، اور وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ وہ فوت ہو گیا، مگر اس کو مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ مسیح قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اور اس کی بیوی بھی اپنے مذہب سے زیادہ پاکستان کے ساتھ محبت کرتی، وہ بھی 2012 میں وفات پائی، اور اب یوں اپنے خامن تورو کے پہلو میں دفن ہوئی۔ جب بعد میں معلومات ڈاکومنٹ کھلے تو اس کو جاسوس یا خریدنے کی کئی بار کوشش کی گئی، مگر اس نے انکار کیا۔ جب اس سے کوئی پوچھتا تو وہ کہتا، ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے کیا میں ان بدبودار لوگوں کو توجہ دیتا یا جو مجھے خریدنا چاہتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تو آپ نے تورو کی کہانی پڑھی، آئیے ہم آپ کو اس شخص کی طرف لے کر چلتے ہیں، کہاں وہ جنگ کے غریب علاقے سے آیا، اور اس نے کس طرح پاکستان کو دنیا کے بلند مقام پر پہنچایا۔ اور آپ چند لمحوں کے لیے اس کا مذہب، اس کا عقیدہ سائڈ پر رکھ کر جواب دیجئے، کیا خاندان، کیا زبان، پوری زندگی اپنے ملک کے لیے وقف کر دینا، جو دوسروں کو مذہب کی بنیاد پر اچھا یا برا سمجھتے ہوں، کیا یہ آسان ہے میرے عزیز دوستو؟ اور کیا کسی
ملک کی ہواؤں اور فضاؤں کو قابل تحسیر بنا دینا، لاکھوں کروڑوں روپے کی آفر کو ٹھکرا دینا اور چند ہزار پاؤں کی تنخواہوں پر گزارا کرنا اور یوں پھر موشی سے مر جانا یا فوت ہو جانا، کیا یہ بھی آسان ہے؟ مگر ڈاکٹر عبدالسلام بھی ایک نابغیر روزگار شخصیت تھا۔ دنیا آج بھی انہیں بڑا دماغ سمجھتی ہے اور مانتی ہے۔ پاکستان کے لیے ان کی کنٹریبیوشن بھی کم نہیں، لیکن اس کا عقیدہ، اس کا مذہب ہمارے سامنے پتھر کی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا اور ہم آج بھی اس کا شان ماننے کو تیار نہیں۔ دوستو، کیا ہم ایک شان فرموش قوم تو نہیں؟ اور کیا ہم دنیا میں اپنی اس بد عادت کی سزا تو نہیں پا رہے؟ لہذا میرا وزیر اعظم سے خدا کے لیے یہ درخواست ہے، عوام کو عقیدے کو مزید تقسیم نہ کریں۔ یہ ملک پہلے ہی عقیدوں کی آگ میں جل رہا ہے۔ اس ملک کی اقلیتیں ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں۔ یہ آپشن کے باوجود بھی اپنی مرضی سے اس ملک کے شہری ہیں اور اس ملک میں رہ رہے ہیں اور اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں۔ آپ بار بار مذہب کا نام لے کر ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ملک ان کا نہیں؟ اور کیا یہ 73-75 لاکھ لوگ اس ملک سے چلے جائیں؟ مگر ان 75 لاکھ لوگوں کو ملک چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ اپنے ملک کے اوپر قربان ہونا چاہتے ہیں۔ جی دوستو، یہ تھا مختصر پاکستان کے 2 ہیرو کا ذکر جو رہتی دنیا تک پاکستان کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں جاتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔